الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم صورت مجادلہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور صورت مجادلہ کی آج آیت نمبر 11 کی تفسیر شروع کریں گے، کیونکہ صورت مجادلہ کے شروع کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس صورت کے اندر 4 موضوع بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو بیان کیا گیا تھا وہ زہار کے متعلق تھا۔ زہار کو تفصیل سے بیان کیا اور پھر اس کے کفارے کو بھی تفصیل سے ذکر کیا، اور اس کے بعد دوسرا موضوع جو تھا وہ کفار کی سرگوشیوں کے متعلق تھا کہ کفار جو سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، بعض منافقین بھی محض ایسے ہی دوسرے کو دیکھ کے کانوں میں خسر پسر ان کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 11، اس آیت کا شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا، جو سب سے پہلا مدرسہ ہے، آپ اس میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد کافی سارے صحابہ اور کافی سارے جو لوگ تھے وہ آپ کے گرد گرد جمع تھے۔ تو اسی دوران کچھ بدری صحابہ تشریف لائے، بدری بزرگ صحابہ تشریف لائے۔ دیکھیں، صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کو اور مہاجرین اور انصار کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے اور ان کا احترام اور اکرام کیا کرتے تھے۔ جب یہ صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد مجلس والوں کو سلام کیا، اور مجلس کے اندر کوئی جگہ اتنی نہیں تھی کہ جہاں یہ بیٹھ جائیں، اور یہ انتظار میں ٹھہر گئے کہ کوئی ساتھی ہمارے لیے جگہ کو بنائے گا، خود کلوز ہو کر بیٹھیں گے تاکہ ہمارے لیے کچھ جگہ بن جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے لیے کشادہ ہو جاؤ، یعنی اپنے ساتھیوں کے لیے جگہ بناؤ، کشادہ ہو جاؤ۔ لیکن پھر کشادہ ہونے کے باوجود بھی جب جگہ نہیں بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں سے جو آپ کے ساتھ پہلے سے موجود تھے، ان میں سے آپ نے ایک کو کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جائیں، تو دوسرے ساتھی کو جو بدری صحابہ میں سے ٹھہرے تھے ان میں سے ایک کو آپ نے بٹھا دیا۔ پھر اسی طرح ایک اور کو کہا، جب وہ سارے بیٹھ گئے تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری فرمائی۔ تو اس پر جن کو اٹھایا تو ان کو تھوڑا سا برا محسوس ہوا، تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں، یہاں فرمایا کہ جب کشادگی، جب کہا جائے کہ قریب ہو جاؤ تو تم کوشش کرو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ اب دیکھیں، اس آیت کے اندر عام مجلس کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو عام مجلس ہے، بعض دفعہ بعض خصوصی مجالس ہوتی ہیں اور بعض عمومی مجالس ہوتی ہیں، تو اس کے اندر عمومی مجالس کے آداب اور ان کے احکام کو بیان فرمایا گیا کہ بھی عمومی مجلس میں تو یہی ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور پھر اور کچھ لوگ مجمع میں آ جائیں، تو جو پہلے سے بیٹھے ہیں اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں، وہ دوسروں کے لیے جگہ کو بنائیں، یعنی کشادگی کو پیدا کریں، تھوڑا سا ساتھ ہو جائیں تاکہ دوسروں کے لیے جگہ ہو سکے۔ اور پھر فرمائے کہ اس کے اندر دوسرا حکم یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایسی جگہ نہ ہو سکے یا کسی دوسری مصلحت کی وجہ سے اگر وہ صاحب مجلس یا منتظمین جو ان کا انتظام کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر اس مجلس میں سے کچھ کو اٹھا کر باہر بھیج دیں یا اس کی عدل بدل کر دیں، آپ پیچھے چلے جائیں، ان کو آگے آنے دیں، یا بعض دفعہ مجلس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہیں مخصوص ہوتی ہیں یا ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے باقیوں سے ذرا اچھی ہوتی ہے، تو وہاں پہلے سے لوگ بیٹھ گئے،
اب صاحب منتظم آ کر ان کے کوئی خاص مہمان بھی آنے تھے یا قریبی آنے تھے تو انہوں نے ان کو وہاں سے اٹھا کے پیچھے بٹھا دیا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حکم صاحب مجلس کے لیے ہے، جو اس مجلس کا انتظام کر رہا ہے، منتظم ہے، اس کے لیے شرعاً اس بات کی اجازت ہے۔ عام طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ولیمے کی دعوت دی جاتی ہے تو سارے احباب آ جاتے ہیں، تو کچھ سیٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے مخصوص مہمانوں کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھی ہوتی ہے، تو اس میں عام لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو اب اس میں اگر وہ ان کو اٹھا کے پیچھے بٹھا دیں تو یہ شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شرعاً کوئی بری بات ہے، اس کو نہ ہی محسوس کرنا چاہیے۔ البتہ جو شخص مجلس میں داخل ہو رہا ہے وہ کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لرجل، کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر کیا ہو جائے، بیٹھ جائے، خود اس کے لیے اس جگہ پر بیٹھنا اور خود اس جگہ پر آنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ مجلس کے متعلق اور بھی ہے، وہ حضرات فقہاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر مجلس میں یا کسی جگہ پر دو آدمی آپس میں محو گفتگو ہوں، آپس میں تکلم کر رہے ہوں، تو تیسرے آدمی کو ان کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، الا یہ کہ وہ تیسرا آدمی ان سے کیا طلب کر لے، اجازت طلب کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسامہ بن زید لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین، کہ نہیں ہے حلال کسی آدمی کے لیے کہ وہ تفریق کر دے بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان، الا باذنہما، مگر ان دونوں کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی دیکھیں جب وہ دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہوں، کوئی خاص بات کر رہے ہوں، تو تیسرا اس میں آ کر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ شرعاً درست نہیں۔ یا دو آدمی کھڑے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو تیسرا ان میں آ کر ان کی گفتگو کو کان لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اب پچھلی بات کا اس کو علم نہیں ہوتا، تو درمیان سے کوئی الفاظ سنے ہیں تو وہ اس کی وضاحت کے لیے پوچھتا ہے کیا مطلب، میں نہیں سمجھا، حالانکہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر آنا چاہتا ہے تو پہلے بآواز بلند کہہ دے کہ بھئی میں آپ کے درمیان آ سکتا ہوں، کوئی خاص گفتگو تو نہیں ہو سکتی، ہو رہی، یا مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے، تو اگر وہ اجازت دے دیں تو اس میں وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دیں، وہ کہیں ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ملام کریں کہ بھی دیکھیں وہ دو بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے درمیان گیا تو انہوں نے اجازت نہیں دی، تو اس میں کوئی ملام کرنے کی یا اس کو محسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ تم کشادگی پیدا کرو جگہ کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کشادگی پیدا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ اور جب کہا جائے آپ کے لیے کہ اٹھ جاؤ تو پس تم کیا ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ یعنی جب تمہیں صاحب مجلس کہے کہ آپ اس مجلس سے اٹھ کر پیچھے چلے جائیں، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیں، تو آپ اس کو برا محسوس نہ کریں، بلکہ آپ کیا ہو جائیں، اٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجات کو بلند رکھا ہے۔ اب دیکھیں ظاہر بات ہے کہ یہ چیز اہل علم ہی سمجھتے ہیں، یہ مسائل اور یہ آداب مجلس ہر آدمی نہیں سمجھتا، تو اس لیے فرمائے کہ جو ایمان لے آیا اور علم رکھتا ہے اس کے لیے ایک اپنے درجات ہیں، اللہ نے ان کے درجات کو بلند رکھا ہے۔ ویسے حدیث مبارکہ میں کتب ذخیرہ، کتب فقہ کے اندر اور باقی کتب کے اندر علم کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جس کو علم دیا گیا اس کو درجات کی بلندی عطا فرمائی گئی ہے۔ اب اس پر دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ تحصیل علم کے لیے اس راستے پر رہتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر اس کا اس راستے میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہداء میں سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں دو حلقے لگے ہوئے تھے،
ایک عبادت گزاروں کا حلقہ لگا ہوا تھا، ذکر اذکار کا حلقہ، اور ایک تعلیم و تعلم کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں حلقے خیر پر مبنی ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے تعلیم کا حلقہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور آپ خود اس حلقے میں تشریف لے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو انسان عبادت کر رہا ہے تو وہ اس عبادت اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس عبادت کا ثواب صرف اس کو خود کو ملے گا، لیکن جو تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، یعنی سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، تو وہ کسی کو سکھائے گا، وہ آگے اس پر عمل کرے گا، وہ اس کو سکھائے گا، تو وہ جتنے بھی اس پر عمل کریں گے تو ان کا سارے کا سارا ثواب اس پہلے کو بھی جو تعلیم دینے والا یا سکھلانے والا ہے اس کو بھی ملے گا۔ تو اسی وجہ سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک اچھا طریقہ رائج کیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا، نیک کا کام رائج کیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا، تو فرمایا کہ اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب اس پہلے شخص کو دیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے کوئی برا عمل رائج کیا، کوئی بری رسم رائج کی ہے، تو اب اس پر جو لوگ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پہلے کے جو بنیاد ڈالنے والا ہے اس کے سر پر بھی ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی پہلے کو بھی پورا گناہ ملے گا۔ تو اس وجہ سے تو کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے کوئی سواری عطا کر دیجیے۔ اور وہ ایسے موقع پر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بذات خود اس وقت کوئی سواری نہیں تھی کہ آپ اس کو ہدیہ کرتے یا تحفتاً دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے کیجئے کہ فلاں قبیلے میں جائیے، وہاں فلاں جگہ پر قبرستان کے قریب کچھ لوگ ہوں گے، ان میں سے فلاں نام کا ایک آدمی ہے، اس کو میرے سلام کہیے اور ان کو کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا کیجئے، سواری دیجئے۔ تو اب یہ شخص گیا اور سلام کیا اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھا اور کہا کہ قسم اٹھائیے کیا واقعی میرا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے پاس بھیجے؟ کہا کہ ہاں، آپ کا نام لے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس صحابی نے ان کو سواری دی اور سوار کر دیا، اور جب وہ شخص واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بتانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی خیر پر دلالت کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ خود خیر کرنے والا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی نیکی خود کر رہا ہے، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خود کو موقع نہیں ملا اس نیکی کرنے کا، تو وہ کم از کم دوسرے کو اس پر کیا کر دے، دلالت کر دے، دوسرے کی رہنمائی کر دے اس نیکی کی طرف، تو وہ جو دوسرا اس کا عمل کرے گا، جو کچھ اس پہ ثواب اس کو ملے گا، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اس کی ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور اس دلالت کرنے والے کو بھی پورا ثواب دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء نے اپنی میراث میں درہم اور دنانیر نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے، اور جس نے علم کو حاصل کر لیا وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی ہے علم۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے علم کی تحصیل کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے اعزاز کے طور پر اپنے پروں کو اس کے سامنے بچھاتے ہیں، ان کے اعزاز کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ ایک طالب علم اور تحصیل علم کے لیے فرمایا کہ اتنا بڑا اعزاز رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے، اپنے دنیا اور اپنی آخرت، ان دونوں کا مراقبہ جسے کہتے ہیں، آپ موازنہ کریں۔ موازنہ کیا ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ بچپن سے لے کر اب تک دیکھیں آپ نے دنیا میں کیا ترقی کر لی ہے، اور اس بچپن سے لے کر آج تک آپ نے آخرت میں کیا ترقی کی ہے۔ مثال کے طور پر اب ہماری عمر ہو چکی ہے 20 سال، ہماری عمر ہو چکی ہے 30 سال، تو اس 30 سال کے عرصے میں میں کس کامیابی اور کس ترقی کے سیڑھیاں میں نے چڑھی ہیں۔ شروع میں یہ تھا کہ بچپن میں بالکل معصوم تھا، کھا پی خود نہیں سکتا تھا، والدین کھلاتے تھے، پہن خود نہیں سکتا تھا، والدین پہناتے تھے۔ بڑا ہوتا گیا، خود کھانا سیکھ لیا، پہننا خود سیکھ لیا۔ اب یہ تھا کہ خود کما نہیں سکتا تھا، دوسرے کی کمائی کھاتا تھا، اور اس سے کچھ بڑا ہو گیا تو اب خود کمانے لگ گیا۔ اب پہلی کیفیت یہ تھی کہ میں
کسی دوسرے کے گھر میں رہ رہا تھا، اپنے کمائے ہوئے اور اپنی محنت کے گھر میں نہیں تھا، اب یہ ہے کہ اپنی ذاتی محنت کا جو گھر ہے اس گھر کے اندر رہ رہا ہوں۔ تو اب یہ ہماری دنیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ محتاج تھا، دوسرے سے لیا کرتا تھا، اب یہ ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہو گیا ہے، اپنے پر خرچ کرنے کے ساتھ دوسرے کو دے رہا ہوں۔ یہ تو ہے ہماری دنیا۔ آئیے ہمارا دین کیا ہے؟ بچپن میں وہی والدین نے سختی کر کے کسی حافظ صاحب کے پاس بٹھایا، کسی قاری صاحب کے پاس بٹھایا، کسی قاریہ کے پاس بٹھایا، جو شروع میں چند صورتیں یاد کی تھی، آج وہی بلکہ اس میں سے بھی کچھ بھلا چکے۔ شروع میں جو چند دعائیں یا کلمے سیکھے تھے، آج وہی باتیں ہیں، یا والدین نے بچپن میں جو کچھ باتیں سکھائی تھیں وہی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے دین کو کچھ نہیں سیکھا، دین سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس لیے کم از کم یہی اپنا موازنہ دیکھ کے دین کے اندر بھی کوشش کریں، اپنے 24 گھنٹوں میں سے دین کے لیے وقت نکالیں۔ آپ 23 گھنٹے دنیا کے لیے دے رہے ہیں، کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ 24 گھنٹوں میں سے اپنے دین کے لیے، جس کے اندر خالصتاً آپ دین کے تعلیم و تعلم کے لیے ہوں، دین کو سیکھنے کے لیے ہوں، مسائل پوچھنے کے لیے ہوں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو ہم آیت ذکر کر رہے تھے، آیت نمبر 11، اب اس کے بعد فرمائے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مجلس کے اندر کچھ لوگ آ کے بیٹھیں تو ان کو اٹھا دیا جاتا ہے، تو وہ آگے کئی باتیں سناتے ہیں۔ بھئی یہ قرآن مجید نے صاحب مجلس کو اختیار دیا، ہاں یہ ہو کہ صاحب مجلس خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے نہ اٹھائے، تکبر اور غرور کی وجہ سے نہ اٹھائے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے اگر وہ کچھ کو اٹھا کر اپنے انتظامات کو درست کر رہے تو دین ایک انتظامات کا نام ہے، بد نظمی کا نام دین نہیں ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو پس پہلے تم اپنی سرگوشی کا صدقہ دے کر آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اطیب، صاف ستھرا ہے۔ پس اگر تم نہیں پاتے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے، اس آیت کا شان نزول آیت نمبر 12۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں واعظ و نصیحت کرتے تھے تو لوگ آپ سے باتیں بھی پوچھتے تھے، اور کچھ آپ سے راز و نیاز کے کچھ مسائل ایسے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کے قریب آ کر سرگوشی کیا کرتے تھے۔ تو اب فرمائے کہ اسی طرح کچھ منافقین اور یہود اور منافقین بطور شرارت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنے کے لیے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، ایسے کوئی نہ کوئی بات بنا کے ایک لمبی سرگوشی کر لیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لحاظ میں آپ بھی خاموش رہتے اور ان کی بات کو سنتے رہتے۔ اور اسی کے دیکھا کئی دفعہ کئی مسلمان اور کئی صحابہ جو ناواقف تھے وہ بھی کئی دفعہ اپنی بات کو لمبا کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاک گزرتا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت تھکی ہوئی ہوتی ہے، آرام کو چاہتی ہے، لیکن وہ بیٹھے ہیں اور وہ مجلس کو ختم کریں گے یا سرگوشی کو ختم کریں گے تو یہاں سے جائیں گے۔ تو اب اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ بھئی اگر تم کیا دراصل یہاں منافقین کو الگ کرنا تھا کہ بھئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے کیا کیجئے، پہلے صدقہ دے کر آئیے، اور صدقہ دے کے آئیے اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیجئے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ کافی سارے، کیونکہ منافقین جو تھے وہ بخیل تھے، وہ صدقہ کرنے میں بہت زیادہ بخل کرتے تھے، اب ان کی سرگوشیاں کم ہو گئیں۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ جب یہ آیت اتری اور یہ آیت ایک قسم کی ڈانٹ تھی تو اس پر بھی کافی سارے صحابہ نے دوری اختیار کی کہ ہمیں کہیں مزید ڈانٹ اس میں نہ ملے، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی سرگوشی ذرا کم کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے ایک درہم صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، اور صدقہ کر کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور میں نے آپ سے 10 مسائل پوچھے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عہد کیا ہے، عہد کی وفاداری کیا ہے، عہد کو پورا کرنا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا سوال کیا، دوسرا سوال یہ کیا کہ فساد کیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر باللہ یعنی اللہ کا انکار کرنا، اور شرک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا دنیا میں فساد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال کیا، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت، فرمایا کہ یہ حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چوتھا سوال کیا کہ حیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیلہ یہ ترک حیلہ ہے اور قطع اسباب ہے، یعنی اسباب کو ختم کر دینا ہے۔ حیلہ فرمایا کہ انسان دین کے اندر ہیلے بہانے نہ کرے، اسباب جو ہیں ان کو ترک کرے، بلکہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانچواں سوال یہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح کروں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوص اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ ویسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے مانگیے تو یوں نہ مانگیے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما دے، اے اللہ اگر چاہے تو مجھے معاف فرما دے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیا کیجیے؟ دعا مانگیے۔ اور چھٹا سوال یہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ پانچواں سوال یہ تھا کہ میں کس طرح مانگوں، اب چھٹا سوال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی کیا طلب کریں؟ عافیت طلب کیا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد ساتواں سوال یہ کیا ہے کہ میں اپنے لیے نجات کیسے کروں، میرے لیے نجات کس چیز میں ہے، اپنی نجات کو کیسے تلاش کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات یہ ہے کہ تم حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے سوال کیا کہ سرور کیا ہے، خوشی، سرور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرور جنت ہے، اصل اور حقیقی خوشی جنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سوال کیا کہ راحت کیا ہے؟ اس کے بعد جواب دیا گیا راحت اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ اب یہ آیت جو آیت نمبر 11 بیان کی گئی ہے، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نازل ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ آیت منسوخ ہوگی، اگلی آیت میں اس کے منسوخ ہونے کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے، ان سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا اور ان کے منسوخ ہونے کے بعد بھی کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ جب کیا کریں، آپ سرگوشی کریں تو پہلے کیا کر کے آئیں؟ صدقہ کر کے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت جو آیت نمبر 13 ہے اس کے اندر پچھلی آیت کو منسوخ قرار دیا گیا ہے کہ بھی اگر یہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، یعنی صدقہ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہے، پس جب اگر تم یہ نہیں کرتے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر اللہ سے توبہ طلب کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب بس نماز قائم کر لو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ بس اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں ان اعمال کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر گیری کرنے والے ہیں۔ تو اب پچھلی جو آیت تھی جس آیت کے اندر کہا گیا تھا کہ سرگوشی کرنے سے پہلے کیا کیجئے؟ صدقہ کیجئے، اب اس آیت میں اس کی منسوخی کا حکم دیا ہے کہ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ یعنی اگر ڈر گئے تو پس تم نے یہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آگے اگلا جو حکم بیان کر دیا کہ تم فرائض پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور پھر اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلا رکوع ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اس کو پھر آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔